آج ہی آفس کا پہلا دن تھا اور آج ہی لیٹ نمرین آفس میں داخل ہوتے ہو سے بڑبڑائی۔ صاحب آرام سے کام کر رہے تھے۔ نمرین جلدی سے کونے میں موجود ٹیبل کی طرف کی جہاں ایک لڑکی تھی۔ ایکسکیوز می، نمرین نے ہلکے پھلکے سے کہا۔ جی۔ نمرین نے نرمین کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے پوچھا، جس نے بلیک کلر کا عبایا زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے کل فون آیا تھا کہ میں سلیکٹ ہو گئی ہوں جاب کے لیے۔ تو نمرین نے سرسری سا پوچھا، آپ کا نام؟ تب ہی مس نمرین آپ آ گئی؟ آصف نے ہوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، نمرین نے آرام سے جواب دیا۔ آپ مجھے سر نہ کہیے، میں بھی آپ کی طرح یہاں کام کرتا ہوں۔ آصف نے دل سے ہوش ہوتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کو آپ کا کام بتا دیتا ہوں۔ آصف نے لفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی تیسری منزل پر پہنچا، آصف اس کو ایک شیشے کے روم میں لے گیا۔ سو مس نمرین، یہ آپ کا آفس روم اور یہ آپ کے سامنے باس کا کیبن ہے۔ آصف نے شیشے کے اس پار ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ کیا باس کا کیبن؟ نمرین اپنا بیگ رکھتے بولی۔ جی، آصف نے ہوش ہوتے ہوئے کہا۔ پر میں یہاں کیوں؟ نمرین نے مشکور ہوتے پوچھا۔ اس لیے آپ سر کی نیوز سیکرٹری ہو، کیونکہ جب تک آپ ہمارے کام کا طریقہ نہیں سمجھ لیتی تب تک آپ کو یہی کام کرنا ہوگا، اور جیسے آپ کو کام کرتے یہاں 3 مہینے ہوں گے تو آپ کے ڈیزائن کیے وہ ہماری کمپنی لانچ کرے گی۔ آصف نے ایک سانس میں سب کہا کہ نمرین نے سنتے کہا، تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ کچھ پیپر سائن کرنے ہوں گے۔ کیوں آصف کی بات کو رد کرتے پوچھا گیا۔ ارے مس نمرین ریلیکس، یہ سب بھی کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ 2 سال تک یہ کمپنی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جو۔ اگر کسی وجہ سے آپ یہاں سے جانا چاہتی ہیں تو آپ کو 2 سال کی تنخواہ دینی ہوگی۔ آصف نے پیپرز نمرین کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ نمرین سوچنے لگی کہ کیا کروں، کیا ہوا مس نمرین؟ آصف نے اسے کچھ سوچتا دیکھا، بولا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے پیپرز پر سائن کرتے آصف کی طرف بڑھا دیے۔ چلیے پھر آپ اپنا کام شروع کریں، میں چلتا ہوں۔ آصف نے ہوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہاں سے گیا، جبکہ نمرین کیبن کو اچھے سے دیکھنے لگی، جو ایسے لگ رہا تھا جیسے کل ہی تیار کیا گیا ہو، بہت ہی خوبصورت۔ اور جلدی سے سب کچھ چھوٹی اپنے کام کی طرف کی۔ ذرا سب کام ہو گیا؟ نادیہ نے حال میں ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی ہو گیا۔ بائی سر نے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چلو پھر میں اندر دیکھ لیتا ہوں۔ آدیان کہتا تیزی سے اندر کی طرف گیا۔ بائی سب کام کریں، اب شام کو بات کر لینا۔ آدیان سے نور نے پھول رکھتے کہا تھا۔ ابھی آدیان آیا، نور کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ آدیان نے فون پر کچھ ٹائپ کرتے پوچھا۔ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں چاہیے، پر آپ سرحان بھائی سے بات کر لیں، وہ کب سے آپ کا پوچھیں۔ نور نے فون آدیان کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اور جلدی سے فون کان پر لگایا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ اسپاٹ سے انداز میں کہا گیا۔ آدیان تو سمجھ کیوں نہیں رہا۔ سرحان نے اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا شعب میں کیا نہیں سمجھ رہا؟ آدیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، مطلب تو ناراض نہیں ہے مجھ سے؟ سرحان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا تو اسے؟ آدیان نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر تو میرا فون کیوں پک نہیں کر رہا تھا؟ سرحان نے تھوڑا غصے سے پوچھا۔ وہ میں کام میں بزی تھا اس لیے۔ آدیان نے صاف جھوٹ کہا۔ اور سنا، کام کیسا جا رہا ہے؟ برہان کو بھی آنے دے گا یا اس کو بھی لاہور کام میں الجھایا ہوا ہے تو نے؟ آدیان نے طنز دیا ہنس کر پوچھا۔ نہیں یار، میری طرف سے وہ فری ہے۔ سرحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ پاپا، مجھے آیت ماسی سے بات کرنی ہے۔ داؤد نے آدیان کی قمیض کو کھینچتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رات بات کی تھی نا آپ نے؟ آدیان نے پیار سے سمجھا۔ اور ویسے بھی آج تو وہ آج ہی آپ کی آیت ماسی۔ آدیان نے خوش ہوتے ہوئے زور سے بولا تاکہ سرحان بھی سن لے۔ کیا آیت آ رہی ہے؟ سرحان نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اڈیشا، کیا ہوا؟ تو چیخ کیوں رہا ہے؟ آدیان نے کان سے فون کو دور کرتے ہوئے کہا۔ آدیان، تجھے کس نے کہا وہ آ رہی ہے؟ سرحان نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا شاید تو بھی نا؟ مجھے کس نے کہنا ہے؟ آیت نے خود کہا ہے وہ آئے گی۔ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے آدیان نے مشکل سے کہا۔ چل بعد میں بات ہوتی ہے۔ غصے سے فون بند کر دیا۔ ہاں، شاید تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آدیان نے زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ شاید تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے کہا تمہیں یہ سب؟ اکرام نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ چاچو، میری ابھی بات ہوئی آدیان سے، اس نے کہا۔ سرحان نے غصے کو ضبط کرتے کہا۔ نہیں بیٹا، وہ تم سے مذاق کر رہا ہوگا۔ اکرام نے سنتے ہی ہنس کر کہا۔
نہیں چاچو، میں میرے ساتھ مذاق کبھی نہیں، سرحان نے روکتے ہوئے کہا۔ دیکھو اگر آیت نے جانا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا، ایسا کچھ نہیں، کرام نے پیار سے سمجھایا۔ پاپا ماما بولی جلدی سے تیار ہو جائے، ایان نے روم کے ڈور سے کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کرام نے ایان کو گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پاپا میں اسد کے گھر جا رہا ہوں، وہاں سے ہم سب جائیں گے۔ ایان کی طرف سے کہا گیا ہم سب کیا مطلب؟ اکرام نے الجھ سے پوچھا، جبکہ سرحان بھی صاف سب سن رہا تھا۔ آیت اور آیت اس سے پہلے ایان بات مکمل کرتا اکرام اسپاٹ سے انداز میں کہا، جی بابا آیت بھی تو جائے گی نا؟ ایان نے الجھتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی آدیان بھائی خود گئے تھے آیت کے ہاسٹل اس کو کہنے کے بعد تو بس۔ پھر آیت نے کہا وہ آئے گی تو اس لیے آدیان بھائی نے سب دوسرے دوستوں کو بھی کہا وہ بھی آیت کے ساتھ آ جائیں تو بس۔ ایان نے شانے رچکاتے سب کو کہا، تو یہ سب آدیان نے کیا۔ سرحان نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ اکرام ابھی بھی کچھ الجھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا پاپا، سب ٹھیک ہے نا؟ ایان نے فکر سے پوچھا۔ ہاں تم جاؤ، اکرام نے پیار سے کہا، اور ایان یہ سنتے ہی تیزی سے کہا، چاچو میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، شاہ ایک منٹ تم آ جاؤ۔ اکرام نے سرحان کی بات کاٹتے تحمل سے کہا، پر چاچو شاہ میں کہا نا آج نہیں تو کبھی تو آیت ان سب سے ملے گی، تو بہتر ہے آج مل لے، وہاں سب ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اکرام نے جواب نہ پا کر پوچھا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، چلو پھر، اور فون بند کیا اور جلدی سے تیار ہونے کے لیے گیا۔ چلو چلے، ابھی وہ سب گاڑی سے باہر آئے تھے جب ایان نے کہا، آیت سامنے اس ارسر شاہ ہاؤس میں دیکھ لی تھی، آج وہ کتنے سال بعد کسی شاہ ہاؤس میں آئی تھی۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی پر پھر بھی وہ آئی، کیونکہ وہ سب کو دیکھنا چاہتی تھی کہ سب کیسے ہیں۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی اور اب سب کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ خوف کو بھول جانا چاہتی تھی کہ لمبی سانس لیتی وہ جلدی سے سب کے پیچھے گئی اور شاہ ہاؤس میں داخل ہوئی، جو سب مہمانوں سے بڑا ہوا تھا۔ تم لوگ آگے؟ آدیان نے ان کو اندر آتے دیکھا پوچھا، جبکہ سب نے جلدی سے سلام کیا۔ آئے تم سب کو اندر لے جاؤ، آدیان نے پیار سے کہا، کیونکہ ہم باہر بہت سے مرد تھے کہ بھائی آیت نے بھی اس کے انداز میں کہا، اس سب کو لے کر اندر چلی گئی۔ لو آیت آگے، نور نے آیت کو آتا دے کر بولا، جبکہ آیت جلدی سے سب کی طرف گئی، ان سب کو سلام کہا، خوشی سے سب سے ملی۔ آیت تم آج آ ہی گئی؟ نور نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی آنا تو تھا ہی، آہر اتنی بڑی خوشی کی بات جو تھی؟ آیت نے ہلکے پھلکے سے کہا، ارے ماشاءاللہ ہماری بیٹی بھی آئی ہے۔ ابھی آیت نور سے بات کر ہی رہی تھی جب پیچھے سے ایک باری مردانہ آواز سنتے ہی سب نے اس طرف دیکھا تو سلطان شاہ بہت خوشی سے آیت کی طرف آ رہے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ جیسے ہی وہ پاس کے آیت نے جلدی سے کہا، وعلیکم السلام۔ سر پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا گیا، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ بہت بلند آواز میں کہا گیا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے؟ آیت نے پیار سے دریافت کیا۔ ہم تو آپ کے سامنے ہیں بیٹا، اچھے ہیں۔ سلطان نے ہلکے پھلکے سے کہا، سب باتیں آپ ہی کریں گے یا ہمیں بھی اپنی بیٹی سے ملنے دیں گے؟ سیڑھیوں سے آتے ناز بیگم نے کہا، جو ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آئے تو جلدی سے ان کے گلے ملے اور ان کا حال چال پوچھا، جبکہ ایمان لوگ سب انہی کو ہی دیکھ رہے تھے کہ سب کتنا پیار کرتے ہیں آیت سے۔ لوگ سب آگے، آدیان نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اکرام کی طرف کے جو لوگ ابھی آئے ہی تھے ان کے پیچھے ہی برہان لوگوں کی گاڑیاں آئی تھی، جبکہ شبانہ بیگم آدیان سے مل کر اپنی آپا کی طرف گئی۔ ایک لمبی سانس لیتا اکرام بھی ان کی طرف گئے۔ ارے بیوٹیفل، آج تو قیامت ڈال ہی ہو، برہان نے ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا اور شبانہ بیگم کے گلے لگ گیا۔ شیطان نہ ہو تو؟ شبانہ بیگم ملتے اس کے سر پر چپل لگاتے بولی اور ہنسنے لگی جب وہ اس کو غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ آج قمیض شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اس کی نظر اتار گئی۔ ارے ماموں! تب ہی جہانگیر اکرام کی طرف گیا اور جلدی سے گلے ملا، کیسے ہیں آپ ماموں جان؟ پیار سے پوچھا گیا۔ سلمان شاہ اور فیصل شاہ کو اچھا تو نہیں لگا، پر پھر بھی اب ملنا تو تھا سب کو۔ میں تو ٹھیک ہوں، اکرام نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بھائی ہمیں بھی ملنا ہے۔ برہان اور حسن نے ان کو دیکھتے بولا، ہاں ہاں ملو، میں نے کون سا روکا ہے؟ جہانگیر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ان کو جگہ دی، تو دونوں خوشی سے اکرام سے ملے، جبکہ اکرام برہان کو دیکھ ساکت ہوئے۔ انہیں شدت سے کسی کی یاد آئی تھی، جبکہ وہ اس سے مل کر تھوڑے ناخوش تھے۔ آخر اس کی وجہ سے کتنا خوش ہوا تھا آیت کی زندگی میں۔ کیسے ہو اکرام؟ ابھی وہ برہان سے ہی
مل رہے تھے جب سلمان شاہ نے کہا میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں بھائی صاحب؟ اکرام نے ہاتھ ملاتے بھائی پر زور دیتے پوچھا ہم بھی اچھے ہیں۔ فیصل نے تنزیہ کا ہاتھ آگے بڑھایا اور جب برہان کو چڑھنے لگا اور وہ جلدی سے آدیان کی طرف گیا جبکہ باقی سب جلدی سے آگے چلے گئے۔ کیسے ہیں بھائی؟ برہان آدیان کو ملتے ہی بولا میں ٹھیک، تم کو ٹائم مل ہی گیا؟ آدیان نے ہنسے ہوئے کہا جی اس کو تو مل ہی گیا، پر یہ ہے جو ملنے بھی نہیں آیا۔ احسن اپنے ساتھ آیان کو لاتے بولا جبکہ برہان اور جہانگیر آیان کو دیکھ کر حیران تھے کہ یہ آیان ہے۔ السلام علیکم، آیان نے دونوں کو کھڑے دیکھ کر کہا وعلیکم السلام۔ خوشی سے برہان نے گلے ملتے کہا تبھی وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ آخر اتنے سال بعد وہ ملے تھے جبکہ پارٹی میں ہر کوئی مرد برہان شاہ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ تھوڑی دیر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا آپ ہم سے پہلے آ گئی۔ عائشہ نے اندر آتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ ایرم جلدی سے آیت سے ملی تب شبانہ بیگم ان کی آپا اندر داخل ہوئی۔ آیت جلدی سے اپنے ماما کی طرف گئی، ان کے گلے لگی۔ آیت اپنی بڑی امی سے نہیں ملو گی؟ اسماء بیگم نے پیار سے دیکھتے پوچھا۔ جبکہ حمیدہ بیگم تو آیت کو دیکھتے ہی رہ گئی، وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، کیا یہ وہی آیت تھی؟ نہیں یہ آیت اور ہی ہے۔ ان کے دل سے ایک آواز آئی تبھی آیت اسماء بیگم سے مل کر ان کی طرف گئی اور گلے ملی۔ ماشاءاللہ ہماری آیت تو حد سے زیادہ خوبصورت ہوگی، حمیدہ بیگم نے پیار سے کہا۔ جی سچ میں حالہ بازی آیت تو خوبصورت ہوگی ہے، نادیہ نے خوش ہوتے کہا اور جلدی سے گلے ملے سب باتیں کرنے لگے جبکہ آیت اوپر کی طرف گئی جہاں پر حور تھی۔ ابھی سب دعا سے فارغ ہوئے تھے جب مرسڈیز ارثر شاہ ہاؤس کے پورچ میں داخل اور ٹائر چڑچڑائے اور ایک جھٹکے سے رک گئی جس سے لان میں موجود ہر مرد کی نظر اس طرف گئی تھی۔ وہ آرام سے نیچے اترا، لمبے لمبے ڈگ برتا لان میں اپنے والد کی طرف کیا جبکہ برہان سرحان کو دیکھ کر ٹھٹک سا کیونکہ اس کو امید نہیں تھی یہاں آئے گا۔ لو میرا شہزادہ سلطان شاہ نے شاہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اکرام سے کہا جو پرجوشی سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا، جو نیوی بلو شلوار سوٹ میں ملکوس اپنی بوڑھی سنہری آنکھوں پر بلیک گلاسز چڑھائے اپنی گھنی مونچھوں کو چھوتا ہلکی بڑی ہوئی شے محل سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا جس کو سب ہی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا سعید شاہ گلاسز اتارتے خوشی سے ملتے بولا۔ وعلیکم السلام میرے شیر، سلطان نے مغرور سے انداز میں کہا تب ہی جلدی سے شاہ اکرام کی طرف گیا جو دل سے اس کی نظر اتار رہے تھے کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ السلام علیکم چاچو جان، بہت نرم اور پیار سے کہا گیا۔ وعلیکم السلام میرے شیر، اکرام نے شاہ کے شانے پر دباؤ دیتے کہا۔ شاہ تو کیسے آ گیا؟ آدیان نے طنزیہ انداز میں وار کے بعد کسی کی خبر لینی تھی۔ شاہ نے کھا جانے والی نظر سے کہا اچھا کسی نے تجھے تانگ کیا ہے نا؟ آدیان نے اچھا پر زور ڈالتے آنکھ دباتے ہوئے کہا بس سب چلے جائیں پھر بات ہی ہوگی امی۔ شاہ نے اپنے لفظوں کو چبا چبا کر بولا بھائی کیسے ہیں آپ؟ زار نے پاس آتے پوچھا ٹھیک، تم کیسے ہو؟ شاہ نے سامنے موجود فیصل شاہ سلمان شاہ کو دیکھتے پوچھا ٹھیک۔ اچھا وہ آپ آگے ذرا خوش ہوتے بولا تبھی مان آیان سب کو لے کر شاہ کی طرف آئے۔ آخر آج وہ سب ملے تھے جبکہ سہان آیان مان اور ان کے دوستوں سے مل کر خوش ہوا۔ تبھی حسن نے سب کو ایک مذاق کی بات بتائی جس کو سن کر سب زور زور سے ہنسنے لگے، اسی لیے میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ سلمان شاہ نے آگ برساتی نظروں سے فیصل شاہ سے کہا جو وہ بھی سامنے ہی دیکھ رہے تھے۔ شاہ نے جیسے ہی برہان شاہ کو دیکھا تو جلدی سے اس طرف بڑھا اور ایک قہر برساتی نگاہوں سے فیصل شاہ کی طرف دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ برتا برہان کی طرف گیا جو اپنے بھائی کے ساتھ ہی کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اپنے پیچھے سہان شاہ کو دیکھا تو جلدی سے عماد کا فون بند کیا۔ وہ سہان سے ہاتھ ملا لیا، کیسے آرام سے پوچھا کہ ٹھیک ہو تم؟ برہان نے بعد میں ہاتھ پھیرتے پوچھا تمہارے سامنے ایک دم ہوش؟ سہان نے شاہ نے اچکاتے کہا اور جلدی سے جہانگیر لوگوں سے بھی ہاتھ ملا لیا، آہر کو وہ بھی کچھ لگتے تھے اس کے۔ شاہ جلدی سے ان سے ملتا لان سے ہوتا گھر کے اندر داخل ہوا جہاں صرف گھر کے مرد جا سکتے تھے۔ یار یہ تو وہی لڑکا ہے، ایسا نے شاہ کے جاتے ہیں برہان کو دیکھتے شہریار سے کہا جو فون پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ہاں لگ تو وہی رہا، شہریار نے دماغ پر زور ڈالتے کہا، پر یہ یہاں کیسے؟ ایسا نے غصے سے پوچھا مجھے کیا پتا، شاید آدیان بھائی کا کچھ لگتا ہے۔ شہریار نے شاہ نے اچکاتے ہوئے بولا ہمیں کیا لینا یار، چھوڑو
اس کو اب ہم نے جانا کب؟ حسن نے بور ہوتے پوچھا، کیونکہ وہ اب تھک چکا تھا، سب کو بس ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میں ایان سے پوچھا، شہریار کہتے دوسری طرف کیا جہاں پرمان تھا؟ یہ تو مسکان کب آئی ہے؟ برہان نے اسد کو دیکھتے پوچھا۔ تو کیا وہ بھی آئی ہے؟ برہان نے خوش ہوتے سوچا اور جلدی سے گھر کی طرف گیا۔ محبت درد بھی دیتی ہے، سکون بھی۔ ہائے برہان کو اب اس کا کیا پتہ کہ اس کو کیا ملے گا۔ جیسے ہی برہان چاندر ہے، بڑے حال میں ہر طرف عورتیں ہی عورتیں موجود تھے، جبکہ کوئی بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ برہان پردے کے پیچھے سے مسلسل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ چہرہ دیکھ سکے، پر وہاں لڑکیاں زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہ نہ دیکھ سکا۔ یہ مسکان ہی ہے، برہان نے غور سے اس کے حجاب کو دیکھتے کہا۔ تبھی عورتیں اڑنا شروع ہوگی اور سب مل رہی تھی۔ مسکان اب ہمیں چلنا چاہیے، ایمان نے ٹائم دیکھتے آئے سے کہا۔ ہاں چل، مسکان نے نقاب کرتے کہا۔ ایمان تم ان سب کو بھی بلا لو، میں ہور سے مل کر آتی ہوں۔ جیسے ہی آئے تو سیڑھیوں کی طرف گئی، کوئی بہت تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بٹا اس کے عین سامنے لمبے چوڑے قدور چیپ اور اوپر کا یہ جوان مرد تھا جس کو ایک ہی پل میں دیکھا آیت نے، جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہ جیسے ہی آیت نے اس کی بوڑھی سنہری آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ سمجھ کہ یہ کون ہے۔ وہ تو شاہ کو کبھی بھی پہچان سکتی تھی، ہر وہی تو اس کا ہر جگہ کا محافظ تھا جس نے بہت کچھ کیا تھا اس کے لیے۔ اگر وہ اس کو نہ پہچانتی تو آیت شاید کبھی خود کو ہی نہ پہچانتی، جبکہ شاید اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کالی سی آنکھیں جن میں کوئی رنگ نہ تھا، کوئی خوشی نہ تھی۔ وہ سمجھ گیا یہ اس کی شہزادی آیت ہے، یہ تو اور خوبصورت اور بڑی ہو گئی ہے۔ شاہ نے اچھے سے آیت کا جائزہ لیتے دل میں کہا، شبانہ ماشاءاللہ، یہ دونوں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ایک ساتھ۔ ناز بیگم قب سے اپنے مغرور شہزادے کو آیت کے سائے دیکھ کر بولی، ہاں با یہ خوبصورت لگ رہے ہیں، شبانہ بیگم نے سرسری سے کہا۔ تبھی ناز بیگم جلدی سے اونچی آواز میں بولی۔ شاہ سرحان نے جلدی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور آیت جلدی سے اوپر کی طرف بڑھی، کیونکہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ برہان یہ سنتے ہی ٹٹک سا گیا، کیا کچھ یاد نہیں ہے برہان کو آیت کا؟ شاہ برہان کے دل سے آواز آئی، وہ آواز جو وہ کبھی نہیں سنتا۔ تو یہ وہ شاہ ہے، میں نے اس کو کیوں نہیں پہچانا؟ برہان نے اپنی نیلی آنکھوں کو سکڑتے ہوئے سے کہا، کیونکہ اگر برہان کو یہ پتہ ہوتا یہ وہ شاہ ہے جس کو ہمیشہ آیت نے اس پر فوقیت دی تھی، تو برہان شاہ کبھی اس کے ساتھ کام نہ کرتا۔ تو تم جا رہی ہو؟ آیت نے روم میں داخل ہوتے ہور سے پوچھا، جو لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہی تھی۔ ہاں جانا تو ہے، پر برہان بھائی کے ساتھ ہی جانا ہے، 3 دن بعد۔ ہور نے ایک نظر آیت پر ڈالتے مصروف سے انداز میں کہا۔ برہان، آیت نے الجھ سے کہا، یار میں میرے ہیرو اور تمہارے کزن عمران برہان شاہ کی بات کر رہی ہوں، ہور نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران برہان شاہ کا نام سن کر آیت کے بدن میں آگ لگی، کیا کچھ یاد آیا تھا اس کو اس پل 8 سال پہلے کی سب اذیت، تکلیف، درد ایک ہی منٹ لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب منزل ایک فلم کی طرح آ گئے تھے۔ درد سے آنکھوں کو بند کر کے آیت نے، وہ میرا کزن نہیں، آیت نے سپاٹ سے انداز میں کہا اور جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کر کھڑکی کی طرف گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تم اتنی نفرت کیوں کر رہی ہو؟ نے آج پھر دریافت کرنا چاہتی، کیونکہ وہ جب بھی وہ پوچھتی تو کچھ حاصل نہ ہوتا اس کو۔ ہور پلیز، مجھے اس شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آیت نے غصے کو ضبط کرتے کہا۔ کیا ہو گیا ہے آیت؟ شخص تو نہ کہو، ہور نے اپنی کالی آنکھوں کو بڑا کرتے کہا۔ اسے برا لگا کہ برہان سے آیت نفرت کرتی ہے۔ شخص نہیں کہوں تو کیا کہوں اس سے؟ آیت نے اپنی کالی سی آنکھوں کو سکڑتے ہوئے پوچھا۔ لڑکا بولو، تم نے ابھی دیکھا نہیں اس کو؟ ہور نے ایک ادا سے کہا، جبکہ آیت نہ میں سار ہلا سکتی تھی، وہ تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی ہور سب سے زیادہ برہان کا خیال پیار کرتی ہے، کیونکہ وہ ہر پل بس برہان کی ہی باتیں کرتی تھی۔ اگر تم ایک بار میرے ہیرو برہان شاہ کو دیکھ لو گی نا آیت خان، تو تم اس پر مر جاؤ گی۔ ہور نے اپنے بوڑھے بالوں کو شانے سے جکڑتے کہا، اچھا تم نے میرا شاہ دیکھا؟ آیت نے میری کالی سی آنکھوں کے پلکیں اٹھاتے پوچھا۔ ہاں تمہارا شاہ، ہاں یاد ہے، تم ہمیشہ اس کی بات کرتی ہو پر کبھی ملاتی نہیں ہو۔ ہور نے منہ بناتے ہوئے کہا، آج مل لو۔ آیت نے آنکھ دباتے ایک ادا سے کہا، نہیں مجھے نہیں ملنا، جسے تم رکھو اس کو اپنے پاس۔ ہور نے آنکھوں کو سکڑ کہا، ڈرتی ہو کہ محبت نہ ہو جو اس سے؟ آیت نے مسکراتے محبت پر زور دیتے پوچھا۔ ہاں ہاں، ڈر، اور وہ بھی میں۔ ہور نے آیت کے انداز میں ہی ہنسی ہوئے کہا، جیسے اس نے کوئی مذاق کیا ہو اس پل۔ ہاں
جب تم اس کو دیکھو گے نا تو ڈر جاؤ گے، آیت نے اپنی ہنسی سے باتیں ہوئے بولا۔ بس کروائے تھان ہور کسی سے نہیں ڈرتی ہوں نے کرب سے کہا، پر مجھے لگتا ہے تمہیں میرے ہیرو سے محبت ہو جائے گی۔ ہوں نے بات آیت کی طرف کرتے ایک قائب اس کا ہاں کبھی نہیں، آیت نے اسپاٹ سے کہا۔ اب ان کو کیا پتا ان کی زندگی میں کیا ہونا تھا۔ اچھا آیت، میں نے کچھ ای میل تمہیں کیا اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھ لینا۔ ہوں نے فون کو دیکھتے ہی کہا سرسری سا کہا گیا۔ ہوں نے مجھے تم سے خاص بات کرنی، آیت نے کچھ سوچا جلدی سے کہا ہاں کہو۔ ہوں نے چٹکی کی نگاہ آیت پر ڈال دیکھا اور دوبارہ فون پر لگی۔ وہ تم اپنی دوائی ٹائم پر لیتے ہو؟ آیت نے اٹکتے پوچھا۔ کیا آیت، یہ تو تم روز پوچھتی اور میرا جواب ہوتا ہے ہاں بابا میں نے لے لی ہے۔ ہوں نے ہنستے کہا نہیں ابھی ٹھیک وقت نہیں ہے مجھے اور انتظار کرنا چاہیے۔ آیت نے ہور کو دیکھتے اپنے دل میں سے سوچا اور بتانے سے خود کو روکا۔ سچ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا آیت۔ ہور نے اپنے سر پر چپاتا لگاتے ہلکے سے کہا کہ کوئی سن نہ لے۔ کہ آیت نے پریشان ہوتے پوچھا۔ وہ 3 سال پہلے ہوں نے کر سے آنکھوں کو بند کرتے بولنا شروع کیا۔ کسی نے پیسے دیے تھے تمہارے لیے؟ ہوں نے روکتے ہلکے کہا، جس کا مطلب آیت سمجھ گئی تھی وہ کس بارے میں بات کرے۔ کہ آیت نے ڈرتے ہلکے سے کہا، جو ہور بھی نہ سن پائی اور کچھ نہیں ہوتا آیت، میں پتہ کر رہی ہوں وہ کون ہے۔ ہوں نے جلدی سے کہا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی آیت کچھ بھی یاد کر کے اس اذیت میں جائے جس سے وہ مشکل سے باہر آئی تھی۔ آیت نے خشک گلے سے بس یہ ادا کی کیونکہ زبان تو ساتھ دے ہی نہیں رہی تھی۔ میں چلتی فون کروں گی، آیت نے گلے ملتے کہا اور جلدی سے باہر کی طرف کی۔ ابھی وہ تیزی سے نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی جب اس نے سامنے دیکھا تو کوئی دیوار سے ٹیک لگائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آیت تو ٹھٹک سے گئی اپنے سامنے موجود ایک مغرور شخصیت کے انسان کو دیکھ کر جو وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس ہر چیز سے بے خبر اپنی نیلی آنکھوں کو اس پر گاڑے ہوئے تکے جا رہا تھا۔ ہو جلدی کر لو میری جان انتظار کر رہا ہوگا۔ ہول غصے ہی بڑبڑائی اور جلدی سے روم سے جانے لگی تو کسی کی آواز جس میں بلا کی سہتی لگ رہی تھی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہونے کھڑکی سے دیکھا تو کوئی اس ہی کے روم کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے روم کے پاس آئے سامنے حد سے زیادہ خوبصورت لڑکی دیکھ کر سہان نے جلدی سے فون بند کیا۔ ہول غور سے اس کو دیکھنے لگی جو حد سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں نے کہاں دیکھا اس کو؟ ہوں نے دل میں سوچا۔ جیسے اس کو بارش یاد آئی۔ تم ہوں نے لگ جائے والی نظر سے کہا۔ سرحان تو اس کا جائزہ لے رہا تھا جس نے عبایا پہن رکھا تھا اور نقاب کرنے والی تھی جبکہ کالی آنکھیں اس پر ہی تھی۔ وہ کیا نیچے تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا؟ سرحان نے سیڑھیوں والا منظر یاد کرتے دل میں سوچا۔ اگر یہ تھی تو آیت کہاں ہے؟ سرحان نے فکر سے پوچھا۔ وہ ہیلو مسٹر، ہوں نے تیز آواز میں کہا۔ سرحان کے ماتھے پر 3 لائنیں ابھری جس کا مطلب تھا اس کو غصہ آ رہا تھا۔ ارے شاہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ناز بیگم نے ہور کو دیکھتے پوچھا۔ وٹ، کیا یہ آیت کا شاہ ہے؟ انہیں اپنی نظروں کو ناز بیگم کی طرف کرتے دل میں سوچا اور غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ مطلب یہ وہ شاہ ہے جو آیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جس کی وہ اتنی باتیں کرتی ہے۔ ہوں نے دھیکی سی نظروں سے سرحان کو گھورتے سوچا کچھ نہیں ماں آپ چلیے میں آتا ہوں، آرام سے جواب دیا کہ جبکہ ناز بیگم غور سے ہور کو دیکھتی چلے گی۔ یہ کون ہے جو اتنی خوبصورت ہماری پری کی طرح؟ پر وہ چلے گی وہاں سے کیا تھوڑی دیر پہلے سیڑھیوں پر تم تھے؟ سرحان نے ناز بیگم کے جاتے اپنی سنہری آنکھوں سے گھورتے پوچھا۔ کیا؟ ہوں نے کھا جانے والی نظر سے کہا۔ جو پوچھا اس کا جواب دے۔ سرحان نے غصے سے لال ہوتے کہا ہاں ٹھیک، کیا کر لو گے؟ ہوں نے دیکھنے کے لیے کہا۔ سرحان تو حیران ہی ہوگا کہ نہیں وہ تو آیت ہی کیا مجھے آیت لگی ہلکی بڑی شے میں حد سے زیادہ مغرور شہزادے کی طرح نظر آ رہا تھا جس نے اپنے ایک ہاتھ پر واچ پہن رکھی تھی، چہرے پر حد سے زیادہ پیاری مسکراہٹ جس سے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا۔ اونچا لمبا قد، حسین کوئی سے سچا مغرور چہرہ، گہری روشن چمکدار نیلی آنکھیں جو اس کی مغرور شخصیت کی شان میں اضافہ کر رہی تھی۔ آہد نے غور سے اس کو دیکھا تو یہ ہے مسٹر شاہ عمان برہان شاہ دل میں سوچا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف جانا شروع کیا تھا جبکہ برہان تو بہت پیار سے اس کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں نے اس کو کھونے پر مجبور کر دیا تھا۔ نفرت مجھے تم سے، آیت نے دل میں کہا۔ مسٹر شاہ جیسے جیسے آیت برہان کے نزدیک جا رہی تھی برہان غور سے اس کی کالی سیاہ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اگر کچھ تھا تو اس پر صرف نفرت ہی۔
جس کو برہان نے صاف محسوس کیا، وہ قہر برساتے نگاہوں سے دیکھتے جلدی سے بھاگی۔ یہ آیت تھی کیا؟ مجھے ایسا کیوں لگا یہ آیت؟ برہان نے سیڑھیوں کی طرف جاتے آیت کو دیکھتے دل میں سوچا، نہیں آیت کیسے؟ تو پھر اس کی آنکھوں میں کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ برہان ہڑبڑا کر رہ گیا۔ مسکان رکو یار، میں بھی ہوں۔ عاشی سیڑھیوں سے بھاگتے بولی، مطلب یہ مسکان؟ برہان نے ہوش ہوتے ہوئے کہا، مجھے آیت کا پتہ کرنا ہے۔ سہان ہو سے کہتا جلدی سے باہر گیا۔ کیا تھا یہ؟ ہو نے حیران ہوتے ہو سے کہا اور جلدی سے باہر گئی جہاں برہان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ مسکان کون ہے؟ برہان نے آتے ہی نور سے پوچھا۔ وہ ہو گئی کوئی آیت کی دوست؟ کیا آیت کی دوست؟ برہان نے الجھ سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ بس آیت کی دوست ہے۔ آیت کے ساتھ نور نے حیران ہوتے کہا کہ اس کو کیا ہو؟ مطلب آیت آئی تھی جہاں تو کہاں تھی؟ برہان نے خود سے ہی پوچھا، مطلب اگر مسکان کے بارے میں جاننا ہے تو آیت سے بات کرنی ہوگی۔ برہان نے سوچتے بڑبڑائے، نہیں میں کبھی بھی آیت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ برہان نے 8 سال پہلے کی رات یاد کرتے لال آنکھوں سے کہا، ارے آپا یہ علم ہے نا؟ اسلام بائی کی بیٹی حمیدہ بیگم نے اسما آپا سے پوچھا جو اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے فیصل کو بلایا آ کر اپنے بھائی کی بیٹی سے ملنے۔ اسما نے ہوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو لگتا ہے وہ جا رہے ہیں۔ امان آج شادیان علم کو لے کر جا رہے ہیں، حمیدہ بیگم نے دیکھتے بولا۔